گلگت بلتستان کے تاجر برادران کے دھرنے کو ابھی 50 دن سے زیادہ ہو گیا ہے، یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دھرنے کا جو مقصد ہے، اس سے پہلے بھی آئمن نے تمام ڈیٹیلز آپ تک پہنچایا، اور ابھی ہم آن گراؤنڈ موجود ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ بات کریں گے جو کنسائنمنٹس پھنسی ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ کس طرح کے مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں، اسپیشلی جو تاجر برادران ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج 58 روز مکمل ہونے کو ہے سست دھرنے میں۔ ہم ہمارے اوپر جو غیر آئینی اور غیر قانونی ٹیکسز نافذ العمل تھے، ان کے خلاف 58 دن ہو چکے ہیں، ہم دھرنے میں بیٹھے ہیں۔ ہم ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ان غیر آئینی، غیر قانونی اور جبری ٹیکسز کا خاتمہ کریں۔ چونکہ ہم ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے ہم بلانگ کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر کسی بھی قسم کا وفاقی ٹیکس لاگو یا عائد نہیں ہوتا ہے۔ 16 ستمبر کو اسلام آباد میں وفاقی کمیٹی کی اس دھرنے کے حوالے سے بیٹھک ہے۔ اگر وہاں پر ہمارے سفارشات کے برعکس لفظوں کے اندر بھی اگر ذرا سی بھی ہیر پھیر ہوتی ہے، تو ہم مجبوراً پلان سی کی طرف جائیں گے۔ اور پلان سی میں بتاتا چلوں، نہ ریاست کے لیے اور نہ ہمارے لیے کسی کے لیے بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہوگا، اس کی تمام تر ذمہ داری ریاستی اداروں پر، صوبائی حکومت پر اور وفاقی حکومت پر عائد ہوگی۔ جیسا کہ یہ دھرنا جو آپ کو پتہ ہے، اس کے اندر 2 چارٹر آف ڈیمانڈ ہیں ہمارے۔ ایک ہمارا ہے گلگت بلتستان سیل ٹیکس انکم ٹیکس ایگزمپشن، دوسرا ہمارا جو پورٹ کے اندر 2023 سے سٹک کنٹینر ہے، ان کے حوالے سے۔ یہ سٹک کنٹینر 2023 سے پھنسے ہوئے ہیں۔ 2023-24 میں جو ہے کوئی 1200 کے قریب کنٹینر آئے ہیں، وہاں سے 900 کے قریب کنٹینر کلیئر ہو کے چلے گئے ہیں۔ پورٹ کے اندر جو ہے اگر بہت سارے ادارے جب شامل ہو گئے تو یہاں سے خرابیاں پیدا ہو گئی، اس وجہ سے یہ گاڑیاں سٹک پڑی ہوئی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے، جو سٹک کنٹینر ہے وہ اس وقت خراب ہو چکی ہیں۔ 60 کنٹینر کی گنجائش ہے اس پورٹ کے اندر، جبکہ اس وقت 130 سے اوپر کی کنٹینر یہاں پہ ڈی سیٹ اپ ہے۔ اس میں سے اکثریت جو کنٹینر ہے وہ باہر کھلی فضا میں ان لوڈ ہو چکی ہیں۔ وہاں پہ دھوپ اور بارش سے وہ جو سامان ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ تو ابھی ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کنٹینرز کو، جیسے وزیر اعظم صاحب نے یہاں گلگت بلتستان کے دورے میں اعلان کیا تھا کہ ان کو ون ٹائم ایمنسٹی پہ نکالا جائے، تو ابھی ٹیکس لینا تو درکنار، اگر وہ مال ہمیں فری میں چھوڑتے ہیں تو بھی ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس وقت فی الحال ہمارے 3 ڈیمانڈز ہیں۔ ایک جو ہے تمام جی بی کا جو سٹیٹس ہے، جی بی کے اپنے ایک آئینی حیثیت کے مطابق ٹیکسز ایگزمپٹ ہیں، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، آر ڈیز، تمام ٹیکسز ایگزمپٹ ہیں جو ہم سے لیا جا رہا تھا۔ تو آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز ایگزمپٹ ہوں۔ اور دوسرا مطالبہ ہمارے سٹک کنٹینرز جو پچھلے 1.5 سال سے یہاں پھنسے ہوئے ہیں کسٹم کی غلط پالیسی کی وجہ سے، اور دیگر جو ادارے جو سست کے اندر ملوث رہے ہیں اس کام کے اندر، پورٹ کے اندر، ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہمارے جو کنٹینر سٹک پڑے ہیں اس کے اوپر ایمنسٹی مانگتے ہیں ہم۔ اور تیسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ ایکسپورٹ کے لیے ہمارے مواقع یہاں پہ نہیں ہیں، جو ہمارے جو لوکل جو ایٹمز جو اس کو چائنا کی طرف ہم ایکسپورٹ کر سکیں، ایکسپورٹ فیسلٹی یہاں ہمیں گورنمنٹ پرووائڈ کرے تاکہ ہمارے ٹریڈرز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کر سکیں۔ 16 ستمبر 2025 وفاق کی طرف سے کمیٹی کی میٹنگ بلایا گیا ہے۔ اگر کل کی میٹنگ میں یہاں کے تاجروں کے جو مطالبات ہیں، سپریم کونسل گلگت بلتستان کے جو مطالبات ہیں، اس پہ من و عمل کریں تو فبیہا، اگر نہ کرنے کی صورت میں اس میں ایک بھی الفاظ کی ہیرا پھیری کرنے کی گورنمنٹ اگر کوشش کرے تو پھر تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی اور سپریم کونسل گلگت بلتستان اپنے پلان سی کا اعلان کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ اور پلان سی بہت وسیع اور جو وفاق کے لیے بھی اور جی بھی گورنمنٹ کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں ارباب اختیار سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ علاقے کی حساسیت اور بارڈر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، جو عین قانونی ہے، آئین کے مطابق ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے اور صوبائی گورنمنٹ نے بھی اس کو انڈوز کیا ہے، اسی کے مطابق وفاق کی طرف سے بھی نوٹیفیکیشن نکلنا چاہیے۔ نہ ہونے کی صورت میں ہم مجبوراً پلان سی کی طرف جانے پہ مجبور ہوں گے۔ اس دھرنے کو تقریباً 58 دن اب کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی تک جو ہے اس دھرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ رہا۔ اب دیکھنا یہی ہے، جیسے کہ یہاں پہ تاجر برادران اور جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا پلان سی ہے، جو کہ نہ ریاست کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی وہ عوام کے لیے بہتر ہے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ ان کے جو بھی ڈیمانڈز ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں، اس کو سیریس لیا جائیں تاکہ امن و امان کے ساتھ اس پروٹیسٹ کو وہ اختتام کریں۔